جو صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ اور پارلیمان کے مابین مسئلہ ہے، وہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ آج لا منسٹر نے قوم سے معافی مانگ لی کہ میں نے 2 جونیئر ججز کی تعیناتی کے اوپر ووٹ کیا تھا۔ یہ ایک حکومت کے اندر موجود جماعتوں کی دلی خواہش تھی کہ یہ 9-6 کی تقسیم ہو جائے تاکہ 97 کی طرح ایک بینچ بیٹھے اور وہ دوسرے بینچوں کے فیصلے ختم کر دے، اور اس وقت 8-7 کی تقسیم ہو گئی۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنا 8 رکنی بینچ بٹھا دیا۔ اب خبر یہ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی مدت جو ملازمت ہے اس کو کم کر دیں۔ یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کیا اسی طریقے سے معاملات مینج ہوں گے اب کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کم کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو ایج کو کم کرنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسا کام اگر کرنا بھی اگر کسی کے ذہن میں بھی ہے تو ایسا کام نہ کیا جائے۔ یہ جس بات پہ آج طارڑ صاحب نے معافی مانگی ہے، اس بات پہ وہ شاید آج میں نے ٹی وی میں ٹکر دیکھے کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے کا ان کے اوپر پریشر تھا۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کوئی پریشر نہیں تھا، یہ صرف شاید طارڑ صاحب کے اپنی جماعت کا اس میں یہ فیصلہ ہو یا نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ آسما کی برسی تھی اور میں اس کی برسی سے جو ہے لاہور میں شرکت کر کے آ رہا تھا۔ مجھے مولانا صاحب کا فون آیا تھا کہ طارڑ صاحب کو میسج کریں اور اس کو کہیں کہ اس کام سے رکیں، اور میں نے ان کو فون کیا، فون انہوں نے نہیں رسپونڈ کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو میسج کیا، میسج کھل گیا، مگر اس کے بعد چونکہ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ میرے بھائی جو آپ کے ساتھ ہیں خرم صاحب، ان کی جماعت تھی، اور انہوں نے پھر اس میں صبح ووٹ دینا پسند کیا، حالانکہ ان کو یہ میسج جو ہے وہ ایک رات پہلے کنوے کر دیا گیا تھا۔ آپ کی جماعت نے، جے یو آئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے انہیں منع کیا کہ آپ ان 2 ججز کی تعیناتی مت کریں، لیکن آپ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود نون لیگ نے ان کو ووٹ کرنا پسند کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایز پرنسپل 2 ججوں کا نام نہیں لیا گیا، ایز اے پرنسپل کہ جونیئر ججز کی اس طرح سے سپورٹ نہ کی جائے، بار اس کے مخالف ہے، آپ اس کو وہ نہ کریے۔ میرا میسج کھول لیا گیا، فون نہیں اٹھایا گیا، میرا میسج کھول لیا گیا، مگر اس کے بعد مولانا نے خود بات نہیں کی تھی، مجھے کہا تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے۔ تو یہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ فیکچول سائڈ پہ میں کلیئر کر دوں۔ آج بھی میں نے یہ قلعہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو میں کہ آج اگر ہم نے اس بات پہ عمل کیا ہوتا کہ کسی پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہوتے تو شاید آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ وہ پرنسپل پہ آئے ہوئے جج بھی جو ہے نا کسی اصول کے مطابق آگے معاملات کو لے کے چلتے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا تو وہ تو ہو گیا۔ اب اگر اس میں ایج میں کوئی وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ باؤنس کر جائے گا اور پھر تکلیف دہ ہوگا معاملہ۔ مگر جو بینچ کی فارمیشن ہوئی قانون بننے سے پہلے جس طرح سے چیلنج ہوا، اس کے اوپر جو نا جس طرح سے بینچ بن گیا ہیسٹ میں، اور جس طرح سے انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید تاریخ کا جو نا اپنا انوکھا واقعہ ہے۔ حسبہ بل کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، حسبہ بل والے میں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس وقت مجلس عمل کی حکومت تھی شاید صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور وہاں سے وہ ہم نے ایک بل منظور کروایا تھا جس کو ایک صدارتی ریفرنس کے لیے اوپینین کی شکل میں بھجوایا گیا تھا۔